ناظرین، چکوری ایک سادہ سی کہانی جو بے حد پسند کی گئی۔ پہلے ایک قصہ سن لیجئے جو ہے تو اس فلم سے متعلق، مگر یہ چکوری فلم کی کہانی کا حصہ نہیں ہے۔ فلم چکوری نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ندیم جیسا فنکار دیا۔ یہ ندیم کی پہلی فلم تھی اور پہلی ہی فلم پلاٹینم جوبلی یعنی 75 ہفتے چلنے والی سپر ہٹ فلم کہلائی۔ ندیم جو فلموں میں گلوکاری کے ارادے سے داخل ہوئے تھے، انہوں نے چکوری میں بھی صرف گانے ہی گائے تھے۔ ابھی اسی فلم کی شوٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن فلم کے ہدایت کار کیپٹن احتشام کے گھر ایک پارٹی منعقد ہوئی۔ اس پارٹی کا سبب ان کی لاڈلی بیٹی فرزانہ کی سالگرہ تھی۔ اس سالگرہ کی تقریب میں ندیم جو اس وقت تک صرف نذیر بیگ تھے بھی شریک ہوئے۔ احتشام اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بیٹی نے فرمائش کر دی نذیر بیگ سے کہ وہ چکوری کے گانے اس محفل میں بھی سنائے۔ کہیں سے یہ فرمائش بھی آ گئی کہ ایکٹنگ کے ساتھ نذیر بیگ پہلے تو بہت جھجکے، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ ان کے گاڈ فادر احتشام صاحب کی چہیتی بیٹی کی فرمائش ہے اور سالگرہ ہے، اس میں عافیت ہے کہ بے چوں چرا فرمائش مان لیا جائے۔ چنانچہ ندیم نے گانے گائے اور ساتھ ہی ایکٹنگ بھی شروع کر دی۔ جس وقت ندیم ایکٹنگ کر رہے تھے تو احتشام کی جوہر شناس نظریں اس معمولی سطح کے سنگر میں ایک بڑے اداکار کو تلاش کر چکی تھی۔ چکوری کے ہیرو بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان کے قبول ہیرو عظیم تھے اور ہیروئن ابھرتی ہوئی اداکارہ شبانہ تھی۔ احتشام نے اسی لمحے ایک بھاری رسک لینے کا فیصلہ کر لیا اور فلم میں عظیم کی جگہ نذیر بیگ کو ندیم کے نام سے ہیرو کاسٹ کر لیا۔ یوں اس پہلی فلم سے ہی ندیم پاکستانی فلموں کے ایسے بے مثال ہیرو بن کر ابھرے کہ آج پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ندیم نے پاکستان میں سب سے زیادہ کامیاب فلموں میں ایکٹنگ کی ہے۔ وہ سب سے زیادہ کامیاب فلموں میں ہیرو آ چکے ہیں۔ 1 اکتوبر 2003 بدر عالم جو اس فلم کے کیمرہ مین تھے، انہوں نے ندیم میں دلیپ کمار کی اینگلنگ دیکھ لی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے ندیم کو دلیپ کمار کی طرح ہی شوٹ کیا۔ یوں ندیم پاکستانی فلموں کے دلیپ کمار بن کر ابھرے۔ چکوری کی کہانی جسے نجمہ رحمان نامی خاتون نے لکھا تھا، ایسی من پسند کہانی بن گئی جو بعد میں کتنی ہی فلموں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ دہرائی گئی، جن میں داغ، درشن اور چاہت بھی شامل ہیں۔ چاند اور چاندنی بھی اس طرز کی کہانی تھی۔ ہندوستان کی ایک بڑی مشہور فلم تھی جس کا ہیرو درجندر کمار تھے، اس کی ہیروئن مالا سہنا تھی۔ اس فلم نے بھی بے پناہ کامیابی حاصل کی، یہ بھی اسی انداز کی کہانی تھی۔ دیہات کی بہت ہی سادہ اور معصوم سی کہانی۔ ندیم دیہات میں ایک معمولی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا کل اثاثہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی اور ایک گھوڑی ہے، جبکہ گاؤں کی ایک ایسی ہی سیدھی لڑکی چکوری اس سے محبت کرتی ہے۔ ندیم کا ایک دوست ہے جس کا نام شمسو ہے جو ماہی گیر ہے۔ ندیم کی گزر اوقات کا ذریعہ وہ گھوڑی ہی ہے جس پر بٹھا کر وہ لوگوں کو سیر کراتا ہے۔ گاؤں میں ایک پوسٹ مین ہے جہاں جمن جو چکوری کو اپنانا چاہتا ہے، مگر چکوری اسے پسند نہیں کرتی، وہ ندیم کو پسند کرتی ہے۔ گاؤں کا ایک دکاندار جمن کو ندیم اور چکوری کی بڑھتی ہوئی محبت کی خبریں دیتا ہے۔ یوں سمجھیے وہ جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے۔ جمن جب یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ ندیم کی موجودگی میں چکوری کو حاصل نہیں کر سکے گا تو وہ اصغر سے کہتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں تمہاری مدد چاہیے۔ دونوں مل کر منصوبے بناتے ہیں۔ اصغر پہلے تو چکوری کے بھائی سے شکایت کرتا ہے، مگر اس شکایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ نئی چال یہ چلتا ہے کہ ادھیڑ عمر مہاجن کو اکساتا ہے کہ وہ چاہے تو چکوری کی شادی اس سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مہاجن اپنے قرضے کی وصولی کے لیے چکوری کے بھائی اور ندیم دونوں پر سختی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ انور کی گھوڑی چوری کرا دیتا ہے۔ انور ندیم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ شمسو اسے تسلی دیتا ہے، مگر اس کی روزی روٹی کا سہارا چھن چکا تھا، کوئی تسلی اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ اسی دوران سیٹھ فاروق اپنی بہن ریشما کے ساتھ ڈاک بنگلے میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیٹھ فاروق کی بیوی مر چکی تھی، وہ اس کے فراق میں گیت لکھا کرتے تھے۔ انہوں
انہوں نے اچانک ندیم کو گاتے ہوئے سنا تو انہیں ندیم کی آواز میں کافی سوز اور مٹھاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے ندیم کو مشورہ دیا کہ وہ اگر شہر آ جائے تو وہ اسے گلوکار بنا دیں گے، مگر اس وقت ندیم چکوری اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس زندگی کی گاڑی چلانے کا کوئی اور سہارا باقی نہ رہا تو وہ جذبات سے مغلوب ہو کر شمسو کے مشورے سے کچھ اس طرح شہر جاتا ہے کہ چکوری کو بھی اس کے ساتھ جانے کا معلوم نہیں ہو پاتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شہر سے بہت سا روپیہ کما کر لوٹے گا تو چکوری کو اپنی دلہن بنا لے گا۔ دوسری طرف مہاجن نے ندیم کے مکان پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے اور وہ چکوری کو حاصل کرنے کا بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ندیم شہر پہنچتا ہے تو اتفاق سے سیٹھ فاروق کی بہن ریشما مل جاتی ہے جو اسے گھر لے آتی ہے، جہاں یہ دونوں بہن بھائی اس پر محنت کرتے ہیں اور اسے سنگر بنا دیتے ہیں، مگر اس دوران دھیرے دھیرے ریشما بھی ندیم کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ندیم کے یوں چلے جانے سے چکوری کو بے حد دکھ ہوتا ہے، وہ اداس رہنے لگتی ہے۔ ندیم کی غیر موجودگی میں جمن پوسٹ مین نے چکر چلایا ہوتا ہے، وہ پنچایت بلا کر چکوری کے بھائی کو اس سے شادی پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر یہ رشتہ نہیں ہوگا تو چکوری اور اس کے بھائی کو گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ چکوری کا بھائی اپنی بہن کی محبت کے بارے میں پوری طرح باخبر ہوتا ہے، وہ گاؤں چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے، مگر چکوری کا رشتہ جمن کو دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ چکوری جو اس عرصے میں ندیم کی کوئی بھی خبر نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتی ہے، وہ بھائی کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس شادی پر راضی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ندیم نے چکوری کو خط لکھا تھا جس میں تمام تفصیلات بھی تھی، مگر یہ خط جمن پوسٹ مین چکوری تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، جس سے چکوری کی مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ندیم کی طرف سے بدظن ہو جاتی ہے۔ جمن نئی چال یہ چلتا ہے کہ ندیم کے دوست شمسو کی طرف سے ندیم کو خط بھیج دیتا ہے، اس میں یہ اطلاع بھی ہوتی ہے کہ چکوری کی شادی جمن سے ہو گئی ہے۔ چکوری کی اس حالت کو دیکھ کر شمسو شہر جاتا ہے کہ ندیم کا پتہ کرے۔ ندیم چکوری کی شادی کا سن کر بے پناہ مایوسی میں ڈوب چکا ہے، وہ ریشما کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ جس وقت شمسو ندیم سے ملنے پہنچتا ہے تو وہ ندیم کو ریشما کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ندیم شہر آ کر ریشما سے محبت کرنے لگے گا، تب ہی وہ چکوری کو بھول گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ واپس گاؤں آتا ہے اور ندیم کی بے وفائی کی داستان چکوری کو بھی سنا دیتا ہے۔ دوسری طرف ریشما سے مسٹر نعمانی شادی کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، جو دراصل ریشما کی دولت سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ندیم سے حسد کرتے تھے۔ ریشما کے بھائی سیٹھ فاروق بھی ندیم کے مقابلے میں اپنی بہن کی شادی مسٹر نعمانی سے کرنے میں دلچسپی لیتے تھے۔ جب نعمانی کو یہ معلوم ہوا کہ ریشما ندیم سے محبت کرنے لگی ہے تو اس نے سیٹھ فاروق کو اپنی طرف سے غلط سلط ندیم کے خلاف بتا کر انہیں ندیم سے سخت بدظن کر دیا۔ انہوں نے ریشما کو مجبور کیا کہ وہ ندیم سے نہیں بلکہ نعمانی سے شادی کر لے۔ ریشما بھائی کے کہنے پر مجبور ہو گئی، مگر اب اسے ندیم کو یہاں سے چلے جانے کا کہتا تھا۔ وہ ندیم کو بری طرح دھتکار دیتی ہے۔ ندیم ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور یوں وہ مایوسی کے عالم میں بے سمت چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر سیٹھ فاروق کو نعمانی کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ بہن کی محبت میں ندیم سے بہن کی شادی کرنے پر آمادہ ہو گئے، مگر اس سے بھی پہلے یوں ہوا کہ نعمانی کی گاڑی سے ندیم کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہسپتال زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے۔ سیٹھ فاروق اور ان کی بہن اسے دیکھنے آتے ہیں مگر وہ ان سے ٹھیک سے نہیں ملتا۔ ادھر شمسو کو جمن کے چلائے ہوئے سب چکروں کا علم ہو جاتا ہے کہ کس طرح جمن نے ندیم کے خط چکوری تک پہنچنے ہی نہیں دیے اور کیا کیا چالیں چلی۔ شمسو کو جب ندیم کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہوتی ہے تو وہ ہسپتال پہنچتا ہے، جہاں دونوں کی گفتگو سے سب غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ ادھر چکوری اب زندگی سے اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ اس نے دریا میں ڈوب کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ندیم ہسپتال سے اپنی چکوری کو ملنے نکلتا ہے، ادھر چکوری جان دینے جا رہی ہے۔ ادھر ریشما اپنے بھائی کے ساتھ ندیم کو واپس لینے گاؤں آ رہی ہے۔ ندیم چکوری کے پیچھے لپکتا ہے، وہی گیت کہاں ہو تم ڈھونڈ رہی ہے،
وہ بہاریں وہ سما گاتا ہے۔ چکوری گیت سن کر پلٹتی ہے، دونوں مل جاتے ہیں، ریشما یوں دونوں کو ملتے دیکھ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس طرح یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ ڈائریکشن احتشام کی تھی، موسیقی روبن گھوش کی، گیت اختر یوسف نے لکھے تھے۔ فنکاروں میں شبانہ ندیم، ریشما، مصطفیٰ، عرفان جلیل افغانی، ڈیر اصغر وغیرہ شامل تھے۔ 1967 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کی کہانی ان زمانوں کی پسندیدہ بہترین کہانی تھی جو بعد میں فلمی روایتوں کی طرح دہرائی جاتی رہی۔